جاتا ہے۔ تو اسی پر ایک واقعہ آپ حضرات کو سنانا ہے۔ آپ حضرات توجہ کے ساتھ پورے واقعے کو سنیں گے تو انشاءاللہ کامیابی آئے گی، کامرانی زندگیوں میں آئے گی۔ تو آپ حضرات سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ حضرات اس واقعے کو مکمل دل کی گہرائیوں کے ساتھ سنیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ ایک اللہ والے روزانہ پانی پر مصلی بچھا کر نماز پڑھتے، اور پانی پر کھڑا ہونا ہر کسی کی بات نہیں ہے، اور پھر وہ اللہ والے وہ بزرگ روزانہ نماز پڑھتے تھے، دریا پر جا کر مصلی بچھا کر اس پر نماز پڑھنا ایک بہت انوکھی بات تھی کہ جب وہ روزانہ نماز پڑھ کر آتے تو ایک دن ان کی بیوی نے کہا اپنے شوہر کو کہ اے بزرگ، اے اللہ والے، جو تم نماز پڑھتے ہو دریا پر مصلی بچھا کر، تو اس میں میرا بھی حصہ ہے، اس ثواب میں میرا بھی حصہ ہے۔ تو ان کے شوہر نے جواب دیا کہ واہ، کہ نماز میں پڑھتا ہوں، عبادت میں کرتا ہوں، مجاہدہ میں کرتا ہوں، ریاضت میں کرتا ہوں، حصہ تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بیوی نے کہا میرے شوہر بھلائی اسی میں ہے، مان لو بات کہ میرا بھی حصہ ہے، لیکن اس نے مانی نہیں بات کو۔ تو اگلے دن جب وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا تو جب مصلی بچھایا پانی پر اور نماز پڑھنے لگا تو وہ مصلی بھی، خود بھی، بدن بھی اس کے اندر پانی میں بھیگ گیا، اور بھیگے ہوئے بدن کو لے کر جب گھر آیا کپڑے بھیگ رہے تھے تو بیوی کی نظر پڑی تو بیوی مسکرائی اور ہنسنے لگی۔ تو اور وہ بڑے پریشان، ان کے شوہر بہت پریشان مایوس تھے۔ تو کہا اے اللہ کی بندی، یہ تو بتلا اس میں کیا راز تھا کہ میں روزانہ نماز پڑھتا رہا، کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا، آج یہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ میں نہ نماز پڑھ سکا اور میرے بدن بھی بھیگ گیا ہے۔ فرمایا بیوی نے کہ جس کے لیے جو کام آپ کے لیے کیا جاتا تھا، جو وضو کا پانی آپ کے لیے دیا جاتا تھا، جو کھانا آپ کے لیے دیا جاتا تھا، جو آپ کی ضروریات کی چیز تھی، جو آپ کے لیے آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی تھی، ان کا طریقہ الگ تھا، ان کا طریقہ انداز الگ تھا۔ اس طریقے کو، اس انداز کو، اس فعل کو، اس عمل کو آج چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس وجہ سے آپ پانی کے اندر آپ کے کپڑے ڈوب گئے، آپ ڈوب گئے اور نماز نہیں پڑھ سکے۔ فرمایا کہ وہ اللہ کی بندی کیا تھا کہ آپ کے وضو کے لیے پانی رکھتی تو باوضو اور بسم اللہ کے ساتھ رکھتی ہوں، اور بستر لگاتی ہوں، یہاں تک کہ کھانا بناتی ہوں تو وضو اور بسم اللہ کے ساتھ بناتی ہوں، غرض کہ آپ کے سب کام وضو اور بسم اللہ کے ساتھ کرتی ہوں۔ اس کا اثر تھا، اللہ نے آپ کا مقام بلند کیا اور آپ پانی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کل سے وضو اور بسم اللہ والا عمل چھوڑ دیا تھا، اس لیے آپ پانی میں ڈوب گئے اور کپڑے بھی تر ہو گئے۔ دوستو، جب عورت سدھرتی ہے تو پورا خاندان سدھرتا ہے، اور جب عورت بگڑتی ہے تو پورا خاندان بگڑ جاتا ہے۔ لیکن اس کے بگاڑ میں ہم بھی شامل ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں خود عبرت حاصل کرنی ہے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کے ساتھ ساتھ کیا ہم اپنے گھروں میں تعلیم کرتے ہیں، کیا ہم اپنے گھروں میں فضائل کی تعلیم کرتے ہیں، مسائل کی تعلیم کرتے ہیں، کیا ہم ان کو اچھے راستہ بتلاتے ہیں، نماز کا حکم کرتے ہیں، تلاوت کو کہتے ہیں، اور
गरीबों की मदद करना सिखाते हैं, बेकसों का सहारा लगाना सिखाते हैं, और ये बीमार की इयादत करना बतलाते हैं। क़यामत के दिन एक औरत को दोज़ख में डाला जाएगा तो वो अल्लाह ताला से अर्ज करेगी, या अल्लाह, मेरा शौहर मुझे नमाज के लिए हुक्म नहीं करता था, उसने मुझे कभी नमाज के लिए नहीं कहा, और मेरा बाप भी नमाज पढ़ता था लेकिन उन्होंने भी मुझे नमाज के लिए नहीं कहा। अल्लाह पाक फरमाएंगे कि इनके शोहर और इनके बाप को दोज़ख में डाल दिया जाए। तो फिर वो औरत कहेगी, ए अल्लाह, मेरा बेटा और मेरा भाई भी अहले इल्म थे, लेकिन उन्होंने मुझे नमाज के लिए दीन की बात, शरीयत की बात, कुरान करीम की बात नहीं बतलाई, नहीं सिखाई। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि इस औरत के साथ इसके शोहर, वालिद, भाई, बेटा सबको जहन्नम में डाल दो। मालूम हुआ कि अकेली औरत जहन्नम में नहीं जाएगी, बल्कि 4 मर्दों को साथ लेकर जाएगी। इसलिए मर्दों पर लाजिम है कि वो अपनी औरतों की इस्लाह करें और खुद अपनी